یہ واقعہ یوں تھا کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ تھی، چونکہ وہ ابراہیمی تھے، حج پہلے بھی کرتے تھے، اگرچہ وہ بگڑی ہوئی فارم میں تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرا، وہ کرسچن تھا، وہ جیلس ہوتا تھا، اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حج کے لیے اور خانہ کعبہ کی رونق ختم ہو جائے، کیونکہ خانہ کعبہ کی رونق جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی اکانومی کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ ظاہر ہے اتنے ٹورسٹ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں اور وہاں پہ دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو؟ یعنی آپ اگر مکہ شریف چلے جائیں تو نہ تو وہاں پہ کوئی سبزہ ہے، چٹیل کالے پہاڑ ہیں، ٹوریزم کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہ، لیکن اتنی بڑی یعنی ان کی اکانومی ٹوریزم کی اسی کے اوپر چل رہی ہے، اتنی خریداری ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی، تو ابرا نے یہ پلان کیا کہ میں ایک بلڈنگ مقابلے پہ بناؤں تاکہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہر نہیں جائیں گے، اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف۔ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤنسمنٹ کر، تم دیکھو گے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے، یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قریش مکہ میں سے کسی نے جا کے نا، اس نے وہ جو کعبے کے مقابلے پہ وہ جو کوئی بلڈنگ بنائی تھی وہاں پہ جا کے اس نے جا کے رفع حاجت بھی کر دی۔ تو ابرا کو پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر کہا کہ میں نا کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبہ ہی ختم کروں گا۔ اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اور یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک منسوب کرنا تھا اس چیز کے ساتھ، ادروائز تو بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی یہ کیا۔ تو اس وقت تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہیں آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے قرب قیامت پہ ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے، وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا، آگ بھی ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے، بعد میں تو صحابہ کرام آگ میں جلائے بھی گئے۔ تو وہ جب لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں۔ یہ جب بارش پڑتی تھی نا عرب میں تو وہ جو کنکریاں یعنی بارش کے قطرے گرنے سے جو وہاں کی مٹی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کنکر بن جاتے تھے، جب ان کو دھوپ پڑتی تھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں گولیاں پتھر بن کے، اور جب آپ اتنی ہائٹ سے وہ پتھر نیچے پھینکیں تو وہ پھر کس سپیڈ سے آ کے لگتا ہے۔ یہ تو اللہ نے معجزہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی بارش نازل ہوتی ہے نا، اگر اس میں جو اولے ہیں یہ بھی اس طریقے سے آ کے پڑے نا تو یہ تو سب کچھ ڈیمیج ہو جائے، اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں۔ تو وہ